نہیں، مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہے. یہ کہنا کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، وہ مسلمان ضرور ڈرا ہوا ہے جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. مسلمان ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، مسلمان احتیاط کر رہا ہے، مسلمان محتاط ہے. مسلمان نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا ماحول بنے، مسلمان نہیں چاہتا کہ ہمارے دیش میں خانہ جنگی کا ماحول بنے، مسجدیں توڑ دی جائیں، مسلمانوں کی لنچنگ کر دی جائے، بے عزتیاں کر دی جائے، ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر دیا جائے، مرتد بنا دیا جائے. ہم مسلسل صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، بزدل نہیں ہیں. وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنگے فساد کا ماحول بن جائے، خانہ جنگی کا ماحول بن جائے. صرف مسلمانوں کے صبر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ہندوستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسد الدین اویسی جی نے مودی پہ جم کر برسے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان ڈرا ہوا ہے، 70 کروڑ دیش کا جو مسلمان ہے. نہیں، مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہے. یہ کہنا کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، وہ مسلمان ضرور ڈرا ہوا ہے جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. مسلمان ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، مسلمان احتیاط کر رہا ہے، مسلمان محتاط ہے. مسلمان نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا ماحول بنے، مسلمان نہیں چاہتا کہ ہمارے دیش میں خانہ جنگی کا ماحول بنے، مسجدیں توڑ دی جائیں، مسلمانوں کی لنچنگ کر دی جائے، بے عزتیاں کر دی جائے، ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر دیا جائے، مرتد بنا دیا جائے. ہم مسلسل صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، بزدل نہیں ہیں. بزدل ہونے کی وجہ سے ہم نہیں، بلکہ اپنے دیش پریم کی وجہ سے ہم صبر کر رہے ہیں. صبر کا پیمانہ لبریز آپ لوگ کر رہے ہیں، اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنگے فساد کا ماحول بن جائے، خانہ جنگی کا ماحول بن جائے. صرف مسلمانوں کے صبر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ہندوستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا. منصور جاننا چاہیں گے کہ لال کرشن اڈوانی جنہوں نے رتھ یاترا نکالی تھی ان کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا ہے. لال کرشن اڈوانی جنہوں نے رتھ یاترا نکالی تھی، دیش کی ترقی، دیش کی خوشحالی، دیش میں امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے اگر نکالی تھی تو وہ بھارت رتن کے مستحق ہیں. لیکن اگر انہوں نے بھارت رتن تو ان کو بھارت رتن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں بٹوارے کی راجنیتی کی، لوگوں کو ناراض کرنے اور نفرتیں پھیلانے کی راجنیتی کی. ان کو اگر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو یہ بھارت رتن کا اپمان ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو آج راجنیتی چل رہی ہے، نفرتوں کا بازار گرم ہے، بے ایمانی، ناانصافی، لالچ، خود غرضی، یہ تمام چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں، بھوکمری، بیکاری، بے روزگاری، ان سب کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ لال کرشن اڈوانی ہے. اور اگر اس وجہ سے ان کو بھارت رتن ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. انہیں بھارت رتن دیا جانا چاہیے، کیونکہ ویسی ہی حکومت بے ایمان ہے اور ویسے ہی لال کرشن اڈوانی بے ایمان رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے یہ بھارت رتن کا اپمان ہے آپ کو لگتا ہے؟ بھارت رتن کا یہ گھور اپمان ہے، اور ہندوستان کس راستے پر جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت رتن کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کی ہر سماج میں، تمام ہندوستانیوں میں جس کی مقبولیت ہو، جس نے اچھے کام کیے ہوں، جس نے برے کام کیے ہیں، جس نے دیش کو بانٹنے کا کام کیا ہے، جس نے دیش میں نفرتیں پھیلانے کا کام کیا ہے، اس کو بھارت رتن ایوارڈ دیا جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرتوں کو پسند کیا جا رہا ہے، محبتوں کو ناپسند کیا جا رہا ہے.
तो हुकूमत भाई ताकत है, जो चाहे करे, जिसको चाहे जो दे दें, लेकिन ये सरासर बेईमानी है जो पिछले 10 साल से मुसलसल बेईमानी की जा रही है। ये उसका एक